آج کا یہ سیمینار جو جدید مواصلاتی وسائل اور اردو مسائل و امکانات کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، یہ ایک بہت ہی مثبت قدم ہے۔ ہم سب سے پہلے قومی کونسل کے ذمہ داران اور آدرش پریکلپنا کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہیں بحیثیت اردو کے خادم ہونے کی حیثیت سے۔ روز و شب یہی اردو سے وابستگی رہی ہے اور یہ عزم ہے کہ جب تک جان میں جان ہے اردو کی خدمت اپنی پہچان رہے ہے۔ جو عنوان ہے اس میں نے جو سمجھا ہے کہ جدید مواصلاتی وسائل، مسائل اور امکانات، یہ مواصلاتی جو وسائل ہیں اردو کے تئیں اس سے کس حد تک ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس وقت اردو کے تئیں ہمارے مسائل کیا کیا ہیں، اور ایک تیسری چیز ہے امکانات، کہ جدید وسائل کے اس دور میں ہم اس سے فائدہ اٹھا کر امکانات کا سفر کس بلندی تک کر سکتے ہیں۔ 4 صفحے کا میرا یہ اختصار ہے۔ اس عنوان کے تحت 2-3 پیراگراف پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا۔ تو اس میں ہم نے جدید وسائل کا اظہار کیا ہے، اس کی اہمیت، اور اس کے بعد جو مسائل ہیں اس وقت اس پہ روشنی ڈالی ہے، اور امکانات کے سفر کے عنوان سے ممکنہ چیزوں کو اردو کے لیے ہم نے پیش کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جدید مواصلاتی وسائل نے حال کی دہائیوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ انٹرنیٹ آج کے دور کی ایک عظیم، حیرت انگیز، مفید اور کارآمد ایجاد ہے، جس نے اگر ایک طرف فاصلوں کو سمیٹ دیا ہے تو دوسری طرف معلومات کے انبار لگا دیے ہیں۔ گھر بیٹھے جس آسانی سے دنیا بھر کی منچاہی معلومات آپ کو حاصل کرنی ہے وہ سب ممکن ہے۔ ایسی معلومات بھی جس کے حصول کے لیے کئی خطوں اور ملکوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن آج کا انسان اس معنی میں خوش نصیب ہے کہ اسے یہ سب چیزیں آسانی سے مل جا رہی ہیں۔ دنیا بھر کی ڈیجیٹل لائبریریز، انسائکلوپیڈیا، اخبارات و رسائل، ویب سائٹس، بلاگز اور کتب، سب کچھ یہاں موجود ہے۔ بلکہ اس سے بھی آسان تر صورت بھی نکل کر سامنے آئی ہے کہ بہت سی چیزیں آن لائن موجود ہیں۔ آن لائن لرننگ سائٹس، آن لائن سیاحتی امداد، آن لائن بزنس گائیڈ کے علاوہ صحت و تندرستی کی رہنمائی سے مزین ویب سائٹ اور آن لائن شاپنگ، لاتعداد مارکیٹنگ رابطے، طلبہ و طالبات کو کسی بھی امتحان کا رزلٹ معلوم کرنا ہو، کسی بھی قسم کا داخلہ فارم چاہیے یا پھر بیرون ممالک تعلیم و داخلہ، یا پھر دنیا میں موجود تعلیم و اقتصاد، تہذیبی و ثقافتی روابط، تمام ممکنہ معلومات آج آن لائن موجود ہیں۔ بہت سے ایسے فری سائٹس بھی موجود ہیں جن کے ذریعے روبرو باتیں کر سکتے ہیں، گویا انٹرنیٹ اور جدید مواصلاتی ذرائع کی مدد سے دنیا سمٹ کر ایک مٹھی میں آ گئی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا جدید مواصلات کی ترقیاتی سفر سے اردو متاثر ہوئی ہے؟ جس طرح مواصلاتی انقلابات کے ساتھ تمام تر امور میں سمت و رفتار کا معاملہ، سمت و رفتار کا معیار بلند ہوا ہے، تب جدید وسائل کا استعمال کر اردو کے فروغ کے لیے کس طرح کام کیا جا سکتا ہے، اور خدمت اردو کے لیے جدید وسائل کا استعمال موجودہ حالات میں کس درجہ اہم ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اور اس طرح کے سوالات کے حل کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہیں، اس امید پر کہ شاید اس اجتماع اور سیمینار سے مسائل کی ان بنیاد تک پہنچنے میں ہم کامیابی حاصل کر سکیں گے، جہاں سے مسائل کے باوجود اردو کے تئیں روشن امکانات کا سفر جدید وسائل سے لیس ہو کر حوصلہ خوبی انجام دیا جا سکتا ہے۔ زیر نظر مقالے میں اردو کے مسائل و امکانات کے حوالے سے ما لہ و ما علیہ نہ صحیح، لیکن بساط بھر ضرور ان مسائل کا پتہ لگا کر امکانات کی طرف
پڑھنے کی ایک مثبت اور مخلصانہ کوشش کی گئی ہے۔ ذیل میں ہم فروغ اردو کی راہ میں پیش آمدہ مسائل میں سے چند کا تذکرہ کرتے ہیں، جس پر غور و فکر کے بعد ہی ہم اردو کو اس کی اپنی شکل و صورت کے ساتھ نئی نسل تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مسائل کا احیاء کیا ہے اور شمار کیا ہے۔ اس میں پہلا عنوان ہے جدید مواصلات کے انقلابی سسٹم نے اردو خطوط نویسی کو متاثر کیا۔ چاہے نجی خطوط ہوں، کاروباری ہوں یا سرکاری اور یا عمومی، ایک زمانے تک مکتوب نگاری کا رواج رہا اور بڑی بڑی شخصیات نے اسے اعتبار و وقار بخشا، بلکہ اہل ادب کی توجہ جب اس طرف ہوئی تو خطوط نویسی کا یہ سلسلہ انسانی تہذیب کا معراج تصور کیا جاتا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ڈیجیٹل خطوط نویسی اور ای میل وغیرہ جیسے ترسیلی ذرائع کے باوجود آج اردو خطوط نویسی کا سلسلہ تقریباً ہمسا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی کئی مسائل کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ میں تو ذمہ داران آدرش کی کلپنا کے منتظمین سے یہ درخواست کروں گا، یہ جو قیمتی مقالات پیش ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، ان کو جمع کر کے دستاویز شکل میں سامنے لانے کا کام کیا جائے تاکہ ہماری نسل آئندہ بھی اس سے استفادہ کر سکے۔ اسی طریقے سے مسائل کے عنوان سے دوسری چیز مصلح اردو کا غیر سنجیدہ ہونا، تفصیلات میں۔ تیسرا عنوان ہے غیر تربیت یافتہ افراد کی بالادستی۔ چوتھا عنوان ہے اردو کی ڈگریاں اور اسناد۔ پانچواں عنوان ہے اردو اساتذہ۔ اردو اساتذہ کے تئیں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اردو زبان کی ترویج و اشاعت کی پہچان کے ساتھ سرکاری بحالی نعمتیں غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے اردو کے وجود کو مستحکم کیا جا سکتا ہے، بچوں میں اردو کے معیار کی غیر پا بنیاد ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جس کو گنوانے کے بعد شاید پھر وہ لمحہ اور حسین تک نقش و عکس قائم کرنے کا وقت مہلت نہ دے۔ ایسے میں نہ صرف اردو کی ترویج سے غفلت بلکہ اس کے خوبصورت تلفظ کے ساتھ بھی بے مروتی ہے۔ اساتذہ کی اردو پر گرفت سے ہی طالب علموں میں اردو کے تئیں شوق پروان چڑھ سکتا ہے۔ ان کے تدریسی عمل کی خوبیوں سے طلبہ میں اردو بحیثیت زبان کی قدر تب پیدا ہوگی جب اساتذہ اردو کو زبان کی اہمیت و عظمت کے ساتھ پڑھنے پڑھانے میں دلچسپی لیں گے، اور وہ دلچسپی تب لیں گے جب وہ خود اساتذہ اردو کے مزاج و مزاج سے ذہنی و فکری ہم آہنگی رکھتے ہوں گے۔ اس لیے ذاتی خیال ہے کہ طلبہ کے ساتھ ان کے اساتذہ پر بھی محنت کی ضرورت ہے۔ چھٹا عنوان ہے اردو اخبارات کی رپورٹنگ۔ بعض غیر اردو دانائی رپورٹروں سے کرائی جاتی ہے۔ ساتواں عنوان ہے سوشل میڈیا اور اجرت پسندی۔ اس نے بھی اردو کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ تفصیلات ہیں، اور تفصیلات میں سے آخری سطح یہ ہے سوشل میڈیا اور اجرت پسندی۔ سوشل میڈیا کی مقبولیت سے انکار اور نہ انکار کی گنجائش۔ انٹرنیٹ کی مدد سے پلکوں میں اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کی بیجا لت نے بھی اردو تلفظ کو نقصان پہنچایا۔ پہلے کبھی دو چند سطریں لکھنے کے بعد لکھنے والا اس کے بال و پر کو کئی بار سنوارا کرتا تھا۔ لکھنے اور لکھ کر مٹا دینے کا مزاج برا نہیں تھا، مگر مکمل اطمینان کر لینے کے بعد بھی کہیں وہ اشاعت کے لیے اس احساس کے ساتھ بھیجی جاتی تھی کہ پڑھنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے دنوں کی محنت ہے، یہ دیکھتا ہے کہ کیسا لکھا ہے، بلکہ قاری پڑھ کر اپنی پسند و ناپسند کی مہر لگا دیتا ہے۔ اس لیے معذرت نامہ کی سطریں بھی ساتھ ہوتی تھیں، مگر اب تو اجرت پسندی اور لکھ جانے والی ہر تحریر پتھر کی لکیر کے خیال سے اس قابل کہاں کہ لفظوں کی ترتیب، تلفظ و ادائیگی، تذکیر و تانیث وغیرہ کے تعلق سے کم از کم ایک بار نظر ثانی میں وقت لگایا جائے۔ اس زود نویسی نے جہاں اردو کو متاثر کیا ہے، وہیں کمنٹ باکس میں ہندی رسم الخط کے اہتمام اور اس کے عام مزاج و چلن نے بھی اردو تلفظ کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ کل ملا کر اردو کی خدمت کم اور شور زیادہ ہوگا۔ نمبر 8، ماہرین اردو کی روپوشی۔ اس کی بھی بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ نمبر 9، اردو سے افادہ و استفادہ۔ وقت کم ہے۔ ماہرین اردو کی روپوشی صدر صاحب کی اجازت سے۔ کام تو جو ہوتا ہے، جو ہونا ہے وہ ہوگا، چاہے ماہرین کے ذریعے سے ہو یا غیر ماہرین کے ذریعے۔
مگر یہ بھی سچائی ہے کہ سالار قافلہ جب سبک گامی سے چلنے کا مزاج رکھیں گے تو قافلہ کے افراد آگے نکل کر سالار نما ضرور دکھائی دینے لگے۔ یہی صورتحال تقریباً یہاں بھی ہے۔ جب تجربہ کار افراد اور رونمائی کے بجائے روپوشی کو ترجیح دیں گے، پھر کمان تو کسی کو سنبھالنا ہی پڑے گا، وہ چاہے نہ تجربہ کار ہی کیوں نہ ہو۔ اردو داں کو اس کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں بعض دفعہ نقاب پوشی سے زیادہ نقاب کشائی کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر اردو کی خاموش خدمت گار زمام اردو کو نہیں تھامیں گے تو ہمیں نگے ہاتھ سے جانے پر افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ہے امکانات کا سفر۔ گزشتہ سطور میں فروغ اردو کے تئیں جن رکاوٹ و مسائل کو اختصاراً ذکر کیا گیا ہے، اگر اردو کی راہ سے ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں اہل اردو کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس بات کے امکانات قوی ہیں کہ اردو کا ایسے زبان ہر جہت سے ہر شعبے میں نہ صرف فروغ پائے گی بلکہ ملک کی ضرورت بن کر سرکاری اور نجی شعبوں میں بھی جگہ پانے میں کامیاب ہوگی۔ جدید مواصلاتی وسائل کے اس ماحول میں جہاں بہت سی چیزوں کی سہولت ہو گئی ہے، وہیں اردو کے فروغ کے لیے بھی جدید وسائل کا بھرپور استعمال کر اردو آبادی کو اردو سے جوڑا جا سکتا ہے۔ جدید آلات و مواصلات کی مدد سے اردو میں درس و تدریس، افہام و تفہیم اور اس کی ترویج و اشاعت کا کام بخوبی لیا جا سکتا ہے۔ بلکہ یوں کہیں کہ ارسال و ترسیل کے اس دور میں نیت نئے آلات کی مدد سے سمٹتی دنیا کو ہم اردو کے لیے حسین مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔ ایک طرح سے جدید آلات و وسائل نے اردو کے فروغ کے لیے ہمارے کام کو مزید آسان بنا دیا ہے۔ اس زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو جدید مواصلاتی وسائل کی موجودگی میں اردو کی ترویج و اشاعت کا امکان کافی بڑھ گیا ہے۔ اردو کی تعلیم و تدریس کے لیے اب ہمیں نہ صرف کثرت سے مواد فراہم ہو رہے ہیں بلکہ مواد و نصاب کے لحاظ سے دنیا بھر میں جاری طریقے تدریس سے بھی ہم فائدہ اٹھا کر جدید مواصلاتی وسائل سے اپنے طلباء کو کم وقت میں کافی باصلاحیت بنا سکتے ہیں۔ آج کا دور اب تصور ذہنی کا محتاج نہیں رہا رہ گیا بلکہ اب تو ساری چیزیں جدید وسائل کی درآمدگی کی وجہ سے بدیہی طور پر سامنے ہیں، جنہیں دو دو چار کی طرح گنا بھی جا سکتا ہے اور سمجھا بھی۔ تدریس کے لیے پہلے آپ کے پاس صرف بلیک بورڈ ہوتا تھا، مگر اب انٹرنیٹ اور پروجیکٹر جیسے نئے وسائل نے افہام و تفہیم کی مشکل راہوں کو باتصویر بنا کر رکھ دیا۔ اس لیے جدید مواصلاتی وسائل کی موجودگی میں اب اہل اردو کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ بنیادی اردو تعلیم کی خدمت کے حوالے سے میرے شیخ و مربی امیر شریعت صاحب حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب نے کاروان اردو کے اجلاس سے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ اردو کو دودھ پلانے والے نہیں، خون دینے والے مجنوں کی ضرورت ہے۔ یقیناً ضرورت ہے کہ جدید مواصلاتی وسائل کا بھرپور استعمال کیا جائے اور خدمت اردو کے بند دریچوں سے قریب ہو کر انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور مفید سائٹس وغیرہ کی مدد سے اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے جنونی سطح پر کام کو پھیلایا جائے۔ ضرورت پڑنے پر دور بیٹھ کر بھی اردو طلباء کو آن لائن کلاسز کے ذریعے اردو سے قریب کیا جا سکتا ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ ترسیل کے جدید وسائل نے امکانات کی جو شمع روشن کی ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھا کر خدمت اردو کے لیے اسے خاطر کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔